شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسا قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے سعودی عرب اور قطر کے دوروں سے پاکستان کی معیشت مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ کینیڈا نے بھارت کو سائبر خطرے کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ میلبرن میں آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کے سعودی عرب اور قطر کے دورے انتہائی کامیاب رہے، جس سے پاکستان کی معیشت مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات کے دوران ولی عہد نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا وفد آئندہ چند روز میں سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے، جس میں سعودی قیادت سے مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری سمیت متعدد امور پر بات چیت کی جائے گی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے انتھک کوششوں اور غیر متزلزل عزم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں 27ویں پائیدار ترقی کانفرنس سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کا سامنا ہے، جو پائیدار ترقی کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ طرز حکمرانی کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے پائیدار سرمایہ کاری ایکسپو 2024 کے دوسرے ایڈیشن کی تعریف کی، جس کا انعقاد کانفرنس کے موقع پر کیا گیا تاکہ جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے، تعاون بڑھایا جائے اور سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے اپنے ویژن 2025 کو پائیدار ترقی اہداف سے منسلک کیا ہے تاکہ وسیع تر انسانی بہبود کے لیے ان اہداف کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہلے ہی شمسی توانائی پر منتقل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قومی ترقیاتی ایجنڈے میں پائیدار ترقیاتی اہداف کو بھی شامل کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت ایسے روشن مستقبل کے حصول کے لیے پرعزم ہے جس میں قومی ترقی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کی آلودگی، ری سائیکلنگ کی حوصلہ افزائی اور پائیدار متبادل ذرائع کے فروغ کے لیے شعور اجاگر کرنا ضروری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مشاورت اور پاکستان اور ایران کے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان کا دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، توانائی اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں مذاکرات اور تعاون کا اہم مواقع فراہم کرے گا۔ کینیڈا نے بھارت کو سائبر خطرے کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ کینیڈا کے سائبر سیکیورٹی مرکز کی جانب سے جاری کردہ سائبر خطرے کی قومی جائزہ رپورٹ 2025-26 میں دوسرے ملکوں کے معاملات میں مودی حکومت کی مداخلت کو مکمل طور پر بے نقاب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کینیڈا کے کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سربراہ کیرولین زیویئر نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت بیرون ملک مقیم مخالفین کی سیاسی سرگرمیوں کی نگرانی اور جاسوسی کے لیے سائبر ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے۔ کینیڈا گزشتہ ماہ کے آغاز میں علیحدگی پسند سکھوں کی تحریکوں کو کچلنے میں ملوث 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر بھی کر چکا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کل ہوں گے۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی کیملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے۔ ہر ریاست اور کولمبیا کے اضلاع کے ووٹرز الیکٹورل کالج میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد منتخب ارکان 4 سال کے دورانیے کے لیے صدر اور نائب صدر کا انتخاب کریں گے۔
میلبرن میں آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف صرف 33.3 اووروں میں 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔